السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین اور طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ گمراہ فرقوں کے تعارف ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دیکھیے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے طائف کی مسجد میں ایک مرتبہ لیکچر دیا تھا فرقہ ضالہ کے تعلق سے، تو اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر 4 فرقے جو بنیادی فرقے ہیں انہوں نے کچھ ذکر فرمایا ہے۔ تو اختصار ہے اس کے اندر، بہت ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اسی چیز کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، اور کچھ وضاحتی چیزیں آئیں گی تو میں بتاؤں گا دوسری کتابوں سے۔ دیکھیے، یہ جو غلط فرقے اور گمراہ فرقے کے بارے میں علم اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گمراہ فرقوں کے بارے میں جان لیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور صحیح جو دین اور عقیدہ ہے اسے چمٹ جائیں، کیونکہ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ شر سے بچ سکے۔ تو یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ فرقوں کے بارے میں جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور نہ جاننے سے کیا نقصان ہوتا ہے آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے چلتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 فرقے اصل ہیں، بنیاد ہیں تمام فرقوں کے، تمام گمراہ فرقوں کے 4 فرقے اصل ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے ذکر کیا ہے قدریہ کا فرقہ۔ یہ قدریہ فرقہ کیا ہے اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَا حَدَثَ فِرْقَةُ الْقَدْرِيَّةِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری زمانے میں یہ قدریہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ کہاں یہ پیدا ہوا؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا بصرہ کے اندر یہ پیدا ہوا، یہ فرقہ بصرہ کے اندر پیدا ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری زمانے میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس فرقے کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں القدریۃ الذین ینکرون القدر۔ قدریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تقدیر میں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بندہ کر رہا ہے، کچھ حادثہ ہو رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، یہ سب تقدیر کی بات نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی بندہ کر رہا ہے اس کی اپنی کمائی ہے، اپنا کام ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے فعل کا خالق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے فعل، یعنی بندوں کا جو کام ہے بندہ کا، جیسے بندہ کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ بندوں کا کام ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے، خلق و افعال العباد، بندوں کے کام کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو
اس نماز پڑھنے کا جو کام ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے، یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے۔ اور یہ قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو کیوں یہ گمراہ ہو گئے؟ گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ فَأَنْكَرُوا الرُّكْنَ السَّادِسَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ، ان لوگوں نے ارکان ایمان جو 6 ہیں ان میں سے چھٹا رکن کا انکار کر دیا۔ قدریہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، تو ان میں سے چھٹے ارکان کا انکار کر دیا۔ 6 ارکان کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھے برے تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ اچھے برے تقدیر پر ایمان لانے کا انکار کرتے ہیں قدریہ لوگ، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اچھا، ایک بات یہاں میں وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ یہ بصرہ میں جو یہ عقیدہ پیدا ہوا، اس کا ایجاد کرنے والا کون تھا، کیا نام تھا؟ یاد رکھیے، یہ جو بصرہ میں یہ عقیدہ پیدا ہوا تو اس کا نام جو ہے معبد الجہنی تھا۔ مسلم شریف کے اندر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کا ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مسلم کی شرح ہے، پوری دنیا میں سب سے معروف اور مشہور شرح مسلم کی یہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، معبد الجہنی، معبد الجہنی کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو معبد الجہنی ہے، کہاں سے علم لیا تھا اس نے؟ ایک عیسائی سے علم لیا تھا اس نے، ایک عیسائی سے معبد الجہنی نے علم لیا، اور پھر قدریہ کا عقیدہ پیش کیا۔ اور معبد الجہنی نے جب یہ عقیدہ پیش کیا تو اس سے غیلان بن مسلم الدمشقی نے علم لیا۔ اس کو اچھا سے ذہن میں بیٹھائیں، ایک عیسائی نے پہلے قدریہ کا عقیدہ رکھا، اس سے معبد الجہنی نے علم لیا۔ معبد الجہنی نے جب یہ عقیدہ پھیلایا تو غیلان بن مسلم الدمشقی نے لیا۔ معبد الجہنی کو حجاج بن یوسف نے 80 ہجری میں قتل کیا تھا، گمراہی کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے معبد الجہنی کو قتل کیا، اور اس کے شاگرد جو غیلان بن مسلم الدمشقی ہے اس کو ہشام بن عبد الملک نے دمشق کے اندر قتل کیا۔ یہ پوری جو میں بات ابھی بتلایا کہاں سے یہ پیدا ہوا، الفرق بین الفرق کے اندر عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر تفصیل سے اس کو ذکر کیا، معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ کی جڑ عیسائیت کسی عیسائی نے یہ پیدا کیا، اور معبد الجہنی نے اس سے لیا، اور غیلان بن مسلم الدمشقی نے اس سے لیا، اور یہاں سے یہ عقیدہ پھیلا ہے۔ تو بڑا خطرناک یہ عقیدہ ہے فرقہ قدریہ۔ کیوں عقیدہ یہ خطرناک ہے بولے تو کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ قدریہ کا دوسرا نام مجوسی بھی کہا جاتا ہے، ان کو مجوس ہذہ الامہ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام مجوس ہذہ الامہ بھی کہا جاتا ہے، قدریوں کو مجوس ہذہ الامہ، یعنی اس امت محمدیہ کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کن کو کہتے ہیں؟ آگ کے پوجا کرنے والے جو ایران میں پائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور 2 معبود مانتے تھے، ایک شر کا معبود، برائی کا معبود، اور ایک بھلائی کا معبود۔ بھلائی کا معبود کے بارے میں کہتے تھے کہ روشنی بھلائی کا معبود ہے اور اندھیرا یہ شر کا معبود ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی کچھ لوگ آگ جلاتے ہیں، اندھیروں میں آگ جلاتے ہیں، اور اس میں تیل ڈالتے رہتے ہیں، شہد، گھی ڈالتے رہتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے کہ آگ جو ہے یہ خیر کا خالق ہے، خیر کا معبود ہے، اسی وجہ سے مجوسی کہا جاتا ہے۔ ان کو دو معبود کو مانتے تھے۔ تو ان کی صفت قدریہ کے اندر بھی ہے، جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی 2 معبود، 2 خالق کی صفت پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ہمارا عقیدہ یہ صحیح عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے،
لیکن قدریہ کا کہنا ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا خالق خود بندہ ہے، اللہ خالق نہیں ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھا نہیں ہے، جو کچھ بھی بندہ کر رہا ہے اس کا اپنا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہر بندے کو خالق مان رہے ہیں، ہر بندے کو اس کے کام کا خالق اور پیدا کرنے والا مان رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مجوسی کہا گیا۔ اور بہت ڈرانے والی بات سنن ابی داؤد کے اندر، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، القدریۃ مجوس هذه الامہ، تقدیر کے انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں، ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں شریک نہ ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو آج دیکھیے کتنے لوگ قدریہ کے فرقے میں پھنس گئے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے بھائی، جو کرنا ہے مزہ لوٹ لو، آج کی زندگی ملی ہے مزہ لے لو اٹھا لو، کوئی تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کوئی تو اچھی تقدیر کو مانتے ہیں اور بری تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھی تقدیر کہتے ہیں کہ میرا محنت کی وجہ سے ایسا ہوا، اور جب اس کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت برا لکھ دیا ہے، غلط لکھ دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یاد رکھیے یہ بہت خطرناک گمراہی ہے، یہ بہت خطرناک گمراہی ہے۔ اب غور کریں، اب ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس گمراہ عقیدہ رکھنے والے کو سلف کس نظر سے دیکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے عبداللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے ایک کتاب السنہ کے نام سے لکھی ہے، تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں طاؤس، تو طاؤس اور ابو زبیر یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو ان کے گزر جو ہے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا گزر معبد الجہنی، جس نے یہ قدریہ کا عقیدہ پھیلایا، اسی کے پاس سے ہوا۔ تو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا یہی معبد الجہنی ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب، اس کے قریب گئے اور کہا کہ انت مفتری علی اللہ، تم ہی اللہ رب العالمین پر الزام لگایا اور جھوٹ باندھا ہے، تو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا ہے، تم کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور تو معبد الجہنی نے کہا کہ نہیں، مجھ پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس نے بھی جھوٹ کہہ دیا وہاں۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں اور طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ قدریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارونی بعضہم، بعض قدریہ کو مجھ کو دکھاؤ، کہاں ہے وہ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ثانیون ماذا، آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ، قدریوں کے ساتھ؟ تو کہیں کہ میں اس کی گردن پر ہاتھ رکھوں گا اور دھکیل دوں گا، جس کو گردنیاں کہتے ہیں، گردن پر ہاتھ رکھ کر کے دھکیل دوں گا، جھٹکا دے کر کے دھکیل دوں گا۔ اتنا خراب سمجھتے تھے قدریہ کو، قدریوں کو اس طریقے سے خراب سمجھتے تھے۔ اور معطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معطا ہے، اس کے اندر ابو سہل بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت اسیر مع عمر بن عبدالعزیز، کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما رأیک فی ہؤلاء القدریہ، آپ کو قدریہ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو ابو سہل بن مالک نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قدریہ اگر مل جائیں تو آپ پہلے ان سے توبہ کرائیں، اگر توبہ نہیں کر رہے ہیں تو گردن سے ان کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں۔ اور پھر کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ذالک رائی، یہی میرا بھی رائے ہے، میری بھی رائے ہے۔ اب غور کریں کہ قدریہ کتنا خطرناک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ چلنے والے نے کہا کہ ان کو توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تلواری سے گردن اڑا دی جائے گی۔
تو بہرحال قدریہ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. قدریہ کا فتنہ کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا، جو ایمان کے ارکان میں سے ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے. اچھا ایک چیز اور سنیے، شیخ فرماتے ہیں قابلت فرقۃ الجبریہ، یہ جو فرقہ قدریہ ہے اس کے مقابلے میں فرقہ جبریہ نکلا. فرقہ جبریہ، اس کے جواب دینے کے لیے دیکھیے اکثر گمراہ فرقوں کے جواب دیتے دیتے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. گمراہ فرقوں کا جواب دیتے دیتے بہت سارے لوگ صحیح اگر نہ جواب دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کافروں کو اسلام کے دائرے سے ہٹ کر سمجھاتے ہیں. تو یاد رکھیے ہٹ کر سمجھائیں گے تو آپ خود ہٹ جائیں گے. اگر کوئی آدمی گوبر میں گرا ہوا ہے اس کو باہری سے نکالنا پڑے گا. اگر کوئی گوبر کے اندر جا کر کے نکالے تو وہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو بھی تو گوبر لگ گیا نا، اس کو بھی گوبر لگ گیا. اسی طریقے سے آج کل کیا کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دینا ہے بائبل سے، مہابھارت سے، رامائنہ سے اور ہنومان چالیسا سے. ہنومان کی طرح اڑیں گے آپ بھی اگر یہ کریں گے تو اس طریقے سے قرآن حدیث ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بھی آدمی گمراہی پھیلاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو قدریہ کا فرقہ ہے اس کے مقابلے میں جبریہ نکلا. جبریہ نے کیا کیا؟ قدریہ نے تو تقدیر کو انکار کر دیا. جبریہ اس وجہ سے نکلے ان کا جواب دینے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تقدیر ہے، تقدیر ہے، تقدیر واقعی طور پر ہے. اور اس میں غلو کرتے 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 کیا کہہ دیے؟ جبریہ فرقہ نے کیا کہا؟ ان العبد مجبور علی فعلہ، کہ بندہ اپنے کام میں مجبور ہے، بندہ اپنے کام میں مجبور ہے. تقدیر کا انکار کیے کہ تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، بندے کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی اتھارٹی بندے کو نہیں ہے. جیسا اللہ نے لکھ دیا ویسا ہی ہوگا اور بندے کا اپنا کوئی بھی اس کو حق نہیں ہے، کوئی بھی طاقت نہیں ہے. مجبور، بالکل مجبور ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ شراب پیے تو بندے کی غلطی نہیں، اللہ کی غلطی ہے. چوری کرے تو بندے کی غلطی نہیں، اللہ کی غلطی ہے. زنا کرے تو بندے کی غلطی نہیں، اللہ کی غلطی ہے. اس نے لکھ دیا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے، بندے مجبور ہے. یہاں تک کہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ انما ہوا کالریشۃ التی تحرکها الریح بغیر اختیارها، کہ بندہ ایک پر کی طرح ہے، پنکھ، جیسے مرغی کا پنکھا رہتا نا، پنکھا، مرغی کا پنکھا کی طرح ہے بندہ. ہوا ادھر سے چلے تو ادھر ہو جائے گا، ادھر سے چلے تو ادھر جائے گا. بندے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ جبریہ نے کہا. کیوں کیا؟ قدریہ نے تقدیر کا انکار کر دیا اور جبریہ آ کر کے وہ لوگ جواب دے رہے تھے کہ تقدیر ہے، تقدیر ہے. تو ان لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ بندے کا اختیار ہی چھین لیا. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ اختیار بھی دیا ہے، کچھ اختیار بھی دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. بھلائی کریں گے تو نیکی ملے گی اور برائی کریں گے تو عذاب ملے گا. اگر مجبور ہوتے تو آپ گھر میں بیٹھے رہتے، اذان ہوتی تو آپ کھینچ کر مسجد چلے آتے، مجبور اگر ہوتے تو. لیکن کتنے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں اچھا بعد میں پڑھ لیں گے. تو گویا کہ مجبور نہیں بنا دیا گیا ہے، لیکن ایسی چیز ہے جس میں اختیار نہیں دیا گیا. جیسے سورج اٹھنا، یہ اللہ کا قانون ہے، کونی قانون. سورج اٹھے گا، پوری دنیا کے لوگ اگر روئیں اور کہیں کہ نہیں نہیں آج ادھر سے اٹھنا چاہیے، الٹا طرف سے اٹھنا چاہیے، رو رو کر کے سمندر بنا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا نظام ہے، قانون ہے، اسی طریقے سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اختیار نہیں رکھا ہے. تو یہ بات ہے. بہرحال تو یہ جبریہ کا فرقہ قدریہ کے بالکل الٹا ہے. قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا اور جبریہ نے تقدیر کو ثابت کیا اور غلو کر دیا تو وہ لوگ جبریہ کہلائے. تو انسان کا حق ہی ان لوگوں نے، جبریہ نے چھین لیا. اور قدریہ نے اتنا انسان کا حق دیا کہ اللہ کا حق کو چھین لیا. تو یہ دونوں گمراہ ہو گئے. کہتے ہیں
اما اہل السنہ والجماعہ فلا یحدث عندہم اضطراب ولا اختلاف، کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اختلاف اور اضطراب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنہم متمسکون بالحق، کیونکہ اہل سنت والجماعت حق کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. کہاں سے حق آیا؟ الذی جاء عن اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہے اس کو، کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو پکڑ لیے ہیں. اور یہ گمراہ فرقے کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو جبریہ اور قدریہ ہے، کل طائفۃ تحدث لها مذہبا، کہتے ہیں ہر گمراہ فرقے کا الگ مذہب ہے. اور پہلے جو عقیدہ تھا بعد میں آنے والے عقیدے کا پھر غلط ہو جاتا ہے، پھر اس طریقے سے فرقے بنتے جاتے ہیں. یہ گمراہ فرقوں کی یہی پہچان ہی ہے کہ گمراہ فرقہ نکلے گا، پھر اس کے جواب میں دوسرا گمراہ فرقہ نکلے گا، پھر اس کے جواب میں دوسرا گمراہ فرقہ نکلے گا. اسی طریقے سے فرقہ نکلتے جاتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتے جاتا ہے. تھوڑی سی اختلاف ہو گئی الگ جماعت بن گیا، تھوڑی سی اختلاف ہو گئی الگ فرقہ بن گیا. یہ گمراہ فرقوں کی پہچان ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کی یہاں کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں ہے جس سے اپنے الگ مذہب اور مسلک بنا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. یہ پہلے گمراہ فرقے کی بات ہے. دوسرے فرقے کی بات کرتے ہیں، الخوارج. خوارج، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن مختصر میں بولنے کی کوشش کروں گا، اور موقع ملے تو آج کل جو گمراہ فرقے خوارج کے اندر کون کون داخل ہے وہ انشاءاللہ میں مختصراً پہچان کسی وقت بتلاؤں گا. شیخ فرماتے ہیں، ہم الذین خرجوا علی ولی الامر فی آخر عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ونتج عن خروجہم قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں یہ خوارج پیدا ہوئے اور ان کے نکلنے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا. اتنا خطرناک یہ گمراہ فرقہ ہے خوارج. بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے خطرناک فرقہ یہ خوارج کا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل انہی خوارج نے کیا. اور یہ لوگ کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ حاکم وقت، ولی امر، جس کو جیسے کسی دیش کا جو بادشاہ ہوتا ہے، ولی امر ہوتا ہے، مسلمان خلیفہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ لوگ بغاوت کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ خلیفہ کے لائق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو قتل کیا تھا نا. تو آج بھی ان کی یہی پہچان ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ آل سعود، آل یہود کی حکومت ہے، اسے کہتے ہیں آل یہود کی حکومت ہے. ان کو ہٹاؤ اور پھر کسی دوسرے کو بیٹھاؤ. کس کو بیٹھائیں گے بھائی؟ خود ہی بیٹھ جائیں گے. کس کو بیٹھائیں گے؟ تو آج جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب ایک ہو گئے ہیں. سعودی عربیہ جو اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا ایک مرکز ہے پوری دنیا میں، اس کو ہٹانے کے چکر میں اس پوری دنیا کے جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب ایک ہو گئے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. خوارج کی ایک اثر ان کے اندر آ گئی ہے، خوارج کی اثر ہے. اور ابھی اخوان المسلمین سب سے خطرناک خوارج کا فرقہ اس دور میں ہے. اور جیسے القاعدہ ہے، یہ خوارج کا ISIS، اس طریقے سے جو نام ہے، یہ خوارج کا فرقہ فی الوقت ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی وجہ یہی لوگ بنے. ثم فی خلافت علی زادہ شرہم، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی بدماشی زیادہ ہو گئی، ان کی شر زیادہ ہو گئی. وانشقوا علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بغاوت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بغاوت کیا. اور کیا کیے؟ کفروہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیے. یہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیے. وکفروا الصحابہ، اور صحابہ کرام کو کافر کہنے لگے. کیوں کہنے لگے؟ شیخ فرماتے ہیں لأنہم لم یوافقوہم علی مذہبہم، کیونکہ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باطل مذہب کی موافقت نہیں کیے، باطل مذہب کی موافقت نہیں کیے. اس وجہ سے ان کی بات نہ مان کر کے جن کے ذہن میں پیدا ہو گیا، ان کی بات نہ مانے، جو بھی نہیں ماننے لگے ان کو کافر قرار دینے لگے.
اور کہتے ہیں وَهُمْ يُحَكِّمُونَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّهُ کافر، کہتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی آدمی ان کے مذہب کو نہ مانے، ان کے خیال اور ان کی رائے کو نہ مانے، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کفروا خیر الخلق وهم الصحابہ، کہتے ہیں کہ اس پوری مخلوق میں سب سے اچھی مخلوق جو صحابہ ہے ان کو ان لوگوں نے کافر کیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا۔ کیوں؟ لماذا؟ کیوں؟ لأنہم لم یوافقوہم علی ضلالہم وعلی کفرہم، کیونکہ صحابہ نے ان کے ضلالت اور گمراہی کی موافقت نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، اسی وجہ سے صحابہ ہی کو گمراہ اور کافر قرار دیے۔ تو خوارج کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا۔ اچھا، ان کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُهُمْ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں مذہبہم، ان کا مذہب کیا ہے؟ انہم لا یلتزمون بالسنت والجماعہ، یہ لوگ اہل سنت والجماعت کی اہل سنت والجماعت کو لازم نہیں پکڑتے، اہل سنت والجماعت کو لازم نہیں پکڑتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ولا یطیعون ولی الامر، ولی الامر، اور ولی امر حاکم جو ملک کے حاکم ہوتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ آج سوشل میڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہے تو سعودی کے خلاف بولو، وہ سعودی کے خلاف نہیں، وہ خوارج کا کتا دماغ میں ہے۔ یہ کتا اس وجہ سے میں بولا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کلاب النار، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ غلط نہ سمجھیں، کیونکہ ان کی خطرناکی کو اگر کوئی سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تم ملاقات کرو تو ان کو قتل کر دو، ان کے قتل کرنے میں تم کو ثواب ملے گا، اتنا خطرناک گمراہ ہے۔ اسلام نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ خوارجی اتنے خطرناک ہیں کہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور صحابہ کرام کو کافر ان لوگوں نے قرار دیا۔ اسی وجہ سے شیخ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا یہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے حاکم کا تختہ الٹ دینا یہ دین سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کے بالکل ان کے برخلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 50/9 میں کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اول الامر کی اطاعت کرو، جو حاکم بنا دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے الٹا یہ لوگ کرتے ہیں، اس قرآن مجید کی آیت کے الٹا یہ کرتے ہیں خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان خلیفہ کے خلاف بغاوت کرو اور ان کے خلاف انقلاب اور شور مچاؤ، ریلی کرو، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی اچھائی جو حکم ہے ان کی اطاعت کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن دارمی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور سن کر کے اطاعت کرنے کی۔ ان تعمر علیکم عبد، اگر تمہارے اوپر کوئی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم لوگ زندہ رہو گے تو اختلاف دیکھے گا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر کہ ایک غلام کو بھی اگر حاکم بنا دیا جائے تو ان کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، مسلمان ہے تو ان کی بات کو سن کر کے خلیفہ۔ لیکن خوارج کیا کر رہے ہیں؟ لا نحن احرار، ہم لوگ آزاد ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل یہی انقلاب کے نام پر آج کل خوارجیت ہے۔ یاد رکھیے
میں تو سمجھتا ہوں کتاب کے مطالعے سے آج پوری دنیا میں جتنا خوارج کا اثر ہے دوسرے فرقوں کا نہیں ہے. گھر گھر میں خوارج کا اثر، پورے خوارج ہی نہیں، خوارج کے اثرات بہت زیادہ ہیں، خوارج کے اثرات بہت زیادہ ہیں. تو یہ بات ہے، خوارج بڑا خطرناک ہے. خوارج کا اور عقیدہ کیا ہے؟ خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. خوارج کبیرہ گناہ بولے تو جیسے چوری کسی نے کیا، کسی نے شراب پیا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ کافر ہو گیا، چاہے کتنوں کلمہ پڑھے، کتنوں نماز پڑھے، یہ کافر ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے، اگر کبیرہ گناہ کیا، شرک نہیں کیا ہے تو مسلمان ہی ہے، ہاں ایمان میں کمی ہے. شیخ فرماتے ہیں مسلم ناقص الایمان، وہ مسلمان ہے لیکن ایمان کی کمی والا مسلمان ہے. یسمونہ بالفاسق الملی، اس کو فاسق کہا جائے گا، ملت سے، اس کو اسلام سے نہیں نکال دیا جائے گا. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور گناہ کی وجہ سے فاسق ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل گیا، دین سے نکل گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چل جائے گا. اس طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے. یاد رکھیے جب تک کوئی شرک نہ کرے، یا تو نواقض اسلام جو اہم 10 نواقض ہیں ان میں سے کوئی ایک کر لے، تب تک بندہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، چاہے کتنوں بڑا گناہ کرے. شرک نہیں ہے یا تو نواقض اسلام کو توڑنے والے گناہوں میں سے نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو مشرکین کے لیے معافی نہیں ہے، مشرکین کے لیے معافی نہیں، اس کا معافی یہی ہے کہ کلمہ پڑھے، پھر سے اسلام میں آ جائے، شرک کو چھوڑ دے، اس کے لیے وہی معافی ہے. ورنہ اسی حالت پہ اگر مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. خوارج کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ کافر ہوئے، مخلد فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اچھا، شیخ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا خطرناک گمراہ کیسے ہو گئے؟ یہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہے اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اتنا خطرناک گمراہ کیا ہے؟ کیوں ہو گئے؟ کہتے ہیں السبب انہم لیس عندہم فقہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فقہ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. کہتے ہیں لاحظوا ان السبب الذی اوقعہم فی ھذا، کہتے ہیں کہ غور کرو اتنی خطرناک گمراہ کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس فقہ نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا نہیں کہ عبادت نہیں کرتے، فی العبادت والصلاۃ والصیام وتلاوت القرآن، کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو عبادت، نماز، روزے اور تلاوت قرآن میں بہت بڑھ کر کے ہیں. ان کے پاس اسلامی غیرت بھی ہے لیکن فقہ نہیں، ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں الاجتہاد فی الورع والعبادہ لا بد ان یکون مع الفقہ فی الدین والعلم، کہتے ہیں کہ عبادت میں محنت کرنا اور زہد اور تقوی اگر دین کے علم کے ساتھ ہے تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ اگر دین کے ساتھ نہیں ہے تو یہی عبادت گمراہی کی سبب بن جاتی ہے، یہ عبادت گمراہی کی سبب بن جاتی ہے. لگ رہا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی، رمیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیر جس طریقے سے کمان سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان لوگوں کی نماز دیکھ کر کے تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، اپنی روزے کو کم سمجھو گے کہ ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. اتنا روزہ رکھنے والے یہ خوارج ہوں گے، اتنا نماز پڑھنے والے، اتنا تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن دین سے نکل جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس دلیل تو تھی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے،
ان الحکم الا للہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ فقہ نہیں تھی جو صحابہ کرام کے پاس تھی، اور اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو جڑ صحیح علم نہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے کی توفیق دے، جو صحابہ کرام کا منہج اور طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے صحیح سیکھنے، اس پر چلنے، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اسے بچے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔